غدیر خم کا واقعہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ گمراہ ہوئے، اکثر لوگوں نے اس کا مفہوم بگاڑ دیا، چینج کر دیا۔ جو واقعہ تھا اس واقعے کے خلاف واقعہ بیان کیا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے جو محققین ہیں ان سے دین کو لیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں، تو جو بھی ہم سنتے ہیں اسی کے مطابق عقیدہ بنا لیتے، وہی ہمارا ذہن بن جاتا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرے گہرے نتھو گہرے سوشل میڈیا کے محققین جو منہ میں آتا ہے بک جاتے ہیں اور احادیث کا مفہوم بگاڑتے جاتے ہیں اور عوام کو اور لوگوں کو گمراہ کرتے جاتے ہیں۔ آج سب سے پہلے غدیر خم کے واقعے کی جو مکمل حدیث ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ حدیث کو غور سے سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ صحیح اور حق ہے یا جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ صحیح اور حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے کے بعد، حج کے مناسک کو پورا کرنے کے بعد آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ جس کا نام تھا خم، اس جگہ میں ایک کنواں تھا یا تالاب تھا جس کو غدیر، یعنی غدیر کا معنی کنواں یا تالاب ہوتا ہے۔ خم نامی جگہ پہ ایک تالاب یا ایک کنواں تھا، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج کا یہ جمعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تمام احباب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ پورے غور سے توجہ سے آج کی باتوں کو سماعت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ یہ تھے: ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتہ ملک الموت میرے پاس آئے اور میں اپنے رب کے پاس چلے جاؤں، اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا تھا میرے صحابہ میری باتوں کو غور سے سننا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ اور یہ وہی بات خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے کے بعد واپسی میں آپ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر دوبارہ ارشاد فرمائی اور پھر کہا: وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا کتاب اللہ، اے لوگو میں تم میں دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے، نور ہدایت قرآن پاک میں موجود ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، میری تم کو نصیحت ہے کہ تم ساری زندگی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، اس کو چھوڑنا کبھی نہ، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ کر جو اس میں احکام بیان ہوئے ان کے مطابق عمل کرنا،
قرآن میں جو بیان ہوا اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان رکھنا، قرآن پاک کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر فرمایا فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، آپ نے پھر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی بارے میں ترغیب دی، ابھارا کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو۔ ثم قال وأہل بیتی، کہا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسرے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور کہا ہے لوگوں، میں تمہیں اللہ تعالی یاد کرواتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں۔ جب بھی میرے گھر والوں کا معاملہ تمہارے سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر لینا، میرے گھر والوں کو اذیت نہ دے، میرے اہل بیت کو اذیت نہ دینا، میرے اہل بیت کو درد نہ دینا، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، پھر آگے کہا اے میرے صحابہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہی ہماری ہر چیز سے زیادہ ہم سے قریب ہیں، ساری دنیا تو جا سکتی ہے لیکن آپ کو نہیں جانے دیا جا سکتا، ساری دنیا آپ کے ایک حکم پر قربان کر دی جائے گی، آپ کی ذات ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، آپ حکم کریں، آرڈر کریں، ابھی مان لیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ بات ذہن میں رکھو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم، پھر آپ نے آخر میں دعا کی والی من والاہ، اے اللہ جو بندہ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو بندہ اس علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ آج بھی جو انسان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کی دشمنی سیدنا علی سے نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا اور دعا فرمائی، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہے، یہ مکمل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غدیر خم ہے۔